سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم۔ جب بندہ دین کی بات جتنی توجہ سے سنتا ہے، ادب سے سنتا ہے اور کنسنٹریٹ ہو کے سنتا ہے نا، اللہ تعالیٰ اسے عمل کرنے کی بھی توفیق دیتا ہے۔ قرآن کی ایک آیت ہے انما یستجیب الذین یسمعون، کہ وہی لوگ جواب دیتے ہیں یا دوسرے لفظوں میں وہ لوگ عمل کرتے ہیں جو سنتے ہیں۔ سن تو سارے رہے ہوتے ہیں، مسئلہ یہ کہ دل کے کانوں سے سننا۔ ایک فارسی میں فقرہ بولتے ہیں ہما تن گوش، ہما تن گوش کان کو کہتے ہیں، تن جسم کیا کہتے ہیں، ہما پورا، یعنی آپ کا پورا جسم ہی کان بن جائے، اس کو کہتے ہیں ہما تن گوش۔ یعنی جب آپ توجہ سے سنتے ہیں نا بات اللہ اور اللہ کے رسول کی، پھر عمل کی بھی اللہ توفیق دیتے ہیں۔ اور جو بندہ اگنور کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ کی بات کی، کوئی اگنور کر دیتا ہے، وہ سمجھو پھر اللہ کہتا ٹھیک ہے تو کنا دے واگا نہیں، تو میری گال نہیں نہ سنتا، میں عمل دی بھی پھر توفیق اسی طرح ہی ملتی ہے۔ تو اس لیے جب بھی دین کی بات ہو، کہنے والے کہتے ہیں یہ نہ دیکھیں بات کون کر رہا ہے، یہ دیکھیں کہ بات کس کی ہو رہی ہے۔ حضور علیہ السلام کے زمانے میں ایک صحابی تھے، شکلوں صورتوں انہیں نہیں سن اچھے، انہوں نے رشتہ بھی کوئی نہیں سی لبدا، تو آئے یا رسول اللہ مجھے تو کوئی رشتہ بھی نہیں دیتا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جاؤ فلاں کے پاس چلے جاؤ، اسے یہ کہنا مجھے حضور علیہ السلام نے بھیجا ہے۔ تو وہ گئے، جا کے دروازہ ناک کیا، وہ باہر آئے، ان نے کہا جی میں رشتے کے لیے آئی ہوں، آپ کے بیٹی کے لیے۔ تو انہیں ذرا ہیٹھاں وہ کہتے ہیں اتوں لے کے تھلوں تک ویکھیا لالے رانو، انہیں آخیا میری دھی تے مدینہ کی خوبصورت ترین لڑکیوں میں ہے۔ تو تھوڑا سا نا ایزیٹیٹ کیا نا، تو جب جا کے اس سے مشورہ کیا بیٹی سے کہ ایسے ایسے حضور علیہ السلام نے بندہ بھیجا ہے اور وہ یوں 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 ہے، تو وہ کہنے لگی ابا بابا آپ دیر نہ کریں، یہ نہ دیکھیں وہ کون ہے، یہ دیکھیں کہ بھیجا کس نے ہے، کس نے بھیجا، اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے بھیجا۔ تو اس لیے ہم یہ جب اس انداز سے سنیں گے نا دین کی باتوں کو، اللہ اور اللہ کے، دل کا پیالہ خالی کر کے، دل کو سارے خیالات سے خالی کر کے جب سنیں گے، پھر اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی